آج پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ جو ہماری اکانومی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے، اور غریب غریبی سے غربت کی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام نہیں۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسلام زکوٰۃ کے نظریے کو فروغ دیتا ہے، ٹیکس کے نظریے کو فروغ نہیں دیتا اسلامی نظام۔ زکوٰۃ کس بندے پہ فرض ہے؟ جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مال و دولت ہو، اور کتنا عرصہ گزر جائے، سارے بولے نا، 1 سال گزر جائے، اتنا مال ہو، اتنا مال ہے تو اب شریعت کہتی کہ اب تیرے پہ لازم ہے کہ تجھے اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے تو اب اس میں سے 2.5% نہ تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دے، اللہ کے 2.5% اللہ کے بندوں کو دے دے۔ اب اس نظام کا فائدہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں حال یہ تھا کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ذرا بولیے نا جی، بات کو سمجھیے، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور لینے والا نہیں ملتا کہ زکوٰۃ کس کو دیجیے۔ اور آج آپ زکوٰۃ کا اعلان کریں تو یقین جانی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا لائن میں کون کون آ جائے گا، بلکہ آج تو ہمارے وزیر مشیر بھی زکوٰتیں کھا جاتے ہیں۔ میں کس بات کا آپ کے سامنے رونا رہوں؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ پیسے صرف اس بندے سے لینے ہیں جس کے پاس پیسے ہیں۔ اور جو آج ہمارا جمہوری نظام ہے، مجھے آپ بتائیں، ایک سبزی بیچنے والا، ایک ریڑھی لگانے والا، ایک غریب آدمی جو 500 600 700 800 روپیہ دیہڑی کماتا ہے، وہ بھی جب بازار میں سودا لینے جاتا ہے تو ٹیکس دیتا کہ نہیں دیتا؟ بجلی کا جب بل آتا ہے تو اس میں اصل قیمت سے کہیں زیادہ قیمت ٹیکس کی لگی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ غریب غربت کے جو منیمم گراف ہے اس سے بھی نیچے آ گیا، خودکشیوں کا رجحان بڑھ گیا، اور امیر اتنا امیر ہو گیا کہ آپ شاید میری بات سن کے حیران ہوں کہ کچھ امیر اتنے امیر ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ پیسے لگائیں کدھر۔ یقین جانی میں بڑے ذمہ داری سے الفاظ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیسے کدھر لگائیں۔ گاڑی بالکل ٹھیک ہے، بس ویسے ہی نیا ماڈل آیا تو اس کو دے کے تو نیا ماڈل خرید لیا، اور غریب یہ سوچ رہا ہے کہ اس مہینے جو میرا بجلی کا بل آئے گا وہ میں کہاں سے دوں۔ کرایہ دار یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو مہینہ چڑھ رہا ہے میں نے اس مہینے کرایہ کہاں سے دینا ہے، اور امیر سوچ رہا ہے کہ یہ جو میرے پاس موبائل کا ورژن ہے اس سے اپڈیٹڈ پرو ورژن آ گیا ہے تو اب میں نے چند دنوں میں وہ لے لینا جب وہ لانچ ہوگا۔ اس اتنے غریب ملک میں چند ماہ قبل ایک برانڈ کھلا جو انٹرنیشنل برانڈ، ٹرم ہوٹل شاید اس کا نام تھا، تو آپ یقین جانیں اس غریب ملک کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی کہ پوری دنیا میں کبھی ہماری اوپننگ سیریمنی پہ اتنی سیل نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہوئی ہے۔ وہ کون تھے جنہوں نے خریدا؟ وہ کون؟ وہ میں اور آپ تھے۔ وہ اس ملک کا اشرافیہ ہے، وہ اس ملک کی وہ ایلیٹ کلاس ہے جس نے نچلے طبقے کو دبا کے رکھ دی۔ وجہ صرف ایک کہ یہاں پہ اسلامی نظام، جس دن یہاں اسلامی نظام آ گیا اور ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم نے اسلام کو ترجیح اور اسلام کو اہمیت دینی ہے۔ اور آپ کو میں بڑی ذمہ داری سے بات بتا دوں، امریکہ کو ہمارے نماز پڑھنے سے کوئی پریشانی نہیں، ہماری مسجد بنانے سے کوئی پریشانی۔ آپ کو پتا ہے امریکہ میں بھی مسجدیں ہیں، باقاعدہ وہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو اگر ان کو مسجدوں سے پریشانی ہو تو مسجدیں بند نہ کر دیں۔ ان کو پریشانی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں اسلام سب کچھ دے دو لیکن ان کا نظام نہ آنے دو۔ اگر نظام آ گیا تو پھر نظام نے دیکھا کہ اب یہ نظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہی نظام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، پڑھیے نا سبحان اللہ۔ تو دنیا نے دیکھا کہ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے۔